البیع وحرم الربا، اللہ رب العزت نے بیع کو تو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الربا 70 جزءا، سود کے 70 قسم، سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ 70 قسمیں ہیں، اور ان میں سے جو ادنی قسم ہے وہ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، ان میں سے جو کم درجہ ہے یہ کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ اور اس کا ہماری زبان میں جو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے اور دوسرا بندہ سود کھا لے، تو دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہی منع فرمایا ہے خنزیر کھانے سے، اللہ رب العزت نے ہی منع فرمایا ہے مردار کھانے سے، اللہ رب العزت نے ہی زنا کو حرام قرار دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہی قتل کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قتل کو، تو اللہ رب العزت نے سود کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ اور سب سے جو بڑا حرام ہے وہ سود ہے۔ زنا کے متعلق اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اسی طرح خنزیر کھانے کے متعلق بھی اللہ نے نہیں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لیکن سود کھانے کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آج سود میں ہمارا ہر مسلمان کیا ہے؟ سود کے جال میں پھنسا ہوا ہے، اور ہمارا عام مسلمان تو دور کی بات ہے، ہمارے ملک کے جتنے حکمران ہیں علماء کے علاوہ اکثر سارے کے سارے سود میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک کو بھی کیا ہے؟ سود والی لعنت کے اندر پھنسایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک اپنے پاؤں پر آج تک کھڑا نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہ جب بھی قرض لیتے ہیں تو سود پر قرض لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے بھی سود پر لین دین کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کی ہے؟ جنگ چھیڑ دیا ہے۔ جی میں شراب نہیں پیتا، میں بڑا مومن ہوں۔ جی میں کیا ہے؟ خنزیر نہیں کھاتا، بڑا مومن ہوں۔ جی میں زنا نہیں کرتا، بڑا مومن ہوں، لیکن کیا ہے؟ سود کھا لیتا ہے، تو آپ بڑے ایماندار بنے پھرتے ہیں۔ یہ آپ کی ایمانداری کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ سود کھاتے ہیں تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ چھیڑی ہوئی ہے آپ لوگوں نے۔ پلیز براہ کرم، معاشرہ تباہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ سارے لوگ سود میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک کسان ہے تو وہ بینکوں سے سود لے رہا ہے، ایک عام انسان ہے تو وہ موبائل اپلیکیشن ہے، بر وقت ہے، ایزی پیسہ ہے، اور اسی طرح پی کے لون ہے، اور اسی طرح کیا ہے؟ جائز کیش ہے، دیگر بھی جتنی اپلیکیشن ہیں تمام کی تمام کیا ہے؟ سود دے رہی ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کو سچ ثابت کر رہی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے تو سچ ہی ثابت ہونا ہے۔ آسمان بدل سکتا ہے، زمین بدل سکتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو نہیں بدل سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر گھر کے اندر سود کا دھواں ضرور پہنچے گا۔ اگر کوئی سود نہیں کھائے گا تو سود کا دھواں اس کے گھر کے اندر ضرور پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر جگہ بجگہ کیا ہے؟ بینر لگے ہوئے ہیں کہ کیا ہے؟ لون لیں، اور کسانوں کو بھی پھنسایا ہوا، حکمران بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سود سے بچائے۔ ہم نے اللہ رب العزت سے جو جنگ چھیڑی ہوئی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس جنگ سے محفوظ رکھے۔